صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یقیناً میں مفتی ہوں جامعہ نظامیہ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک انسان بھی ہوں۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، کیونکہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس بار انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ اور دوستو، کل حیدرآباد میں جو عیدگاہ بلالی ماساب ٹینک میں میلاد کا خطبہ اور باجماعت نماز ادا کی گئی تھی، جس کے بعد مسلمانوں میں اور علماء میں شدید ناراضگی پائی گئی۔ ہر طرف سے ان پر تنقید کی گئی تھی کیونکہ انہوں نے دین میں ایک نئی چیز پیدا کر دی تھی۔ مسلمانوں میں پائی جا رہی بے چینی اور انتشار کو دیکھتے ہوئے مفتی خالد اور سرفراز خان نے میڈیا کے سامنے مسلمانوں اور علماء سے معافی چاہی ہے۔ آئیے سنتے ہیں انہی کی زبانی۔ صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اس بات کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ یقیناً میں مفتی ہوں جامعہ نظامیہ سے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں ایک انسان بھی ہوں۔ انسان سے ہی غلطی ہوتی ہے، اور بہترین انسان وہ ہے جو غلطی کے بعد توبہ کرتا ہے اور معافی مانگتا ہے۔ آج میں معافی مانگنے کے لیے علماء مصطفیٰ کمیٹی کے صدر علی جناب محترم سرفراز خان صاحب کے ساتھ ہماری پوری ٹیم یہاں کھڑی ہے کہ ہم اس بات کی انتشار کو ختم کریں گے، کیونکہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس بار انشاءاللہ پھر کبھی زندگی میں ایسی غلطی نہیں ہوگی، اور اگر کوئی ایسی غلطی کرا تو انشاءاللہ غلامان مصطفیٰ کمیٹی کھڑے رہ کے اس غلطی کو انشاءاللہ دور کریں گی، اور ہم اس بات پہ متفق ہیں۔ اور رہی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سال مکمل ہونے پر، ہم نے ایک جو یہ غلطی، یعنی ہم چاہ رہے تھے کہ خطبہ میلاد پڑھیں، لیکن وہاں جانے کے بعد نماز کا ارادہ ہوا، تو یعنی پہلے ہم ڈیسائیڈ کر لیے تھے کہ ایک نماز بھی پڑھیں گے، لیکن شکرانے کے طور پہ پڑھنے کی جو بات تھی اس کو جماعت کے ساتھ پڑھ کے یہ یقیناً بہت بڑی غلطی ہے اور یہ فتنہ برپا کرنے کا کوئی ایسا مقصد نہیں تھا، بس غلطی ہو گئی ہمارے سے، ہم اس کے لیے بہت معذرت خواہ ہوں۔ میں ملت اسلامیہ کے تمام عالم اسلام کے مسلمانوں سے جہاں تک ہماری آواز پہنچی ہے ویڈیو کے ذریعے سے، جو لوگ دیکھے ہیں کہ ایک نیا فتنہ برپا ہونے کی یہ جو کوشش کی جا رہی ہے، جو الفاظ استعمال ہو رہے ہیں، میں سب سے معذرت خواہ ہوں کہ ایک بار آپ کے اس بھائی کو دل کی گہرائیوں سے آپ حضرات اس بات کو نکال دیجئے کہ ایسی کوئی ہمارا انتشار کا مقصد نہیں تھا، بس محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم نے قدم اٹھایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں وقف بورڈ سے بھی اور دیگر جو ہاکی گراؤنڈ کے ذمہ دار ہیں ان سب سے بھی معذرت خواہ ہوں، اور وہ مولانا صاحب سے بھی میں جنہوں نے ہمارے کو ایک سیدھی راستے کی طرف ترغیب دلائی ہے، میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ مفتی الیاس صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام پیارے آقا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پاک پر۔ میں محمد سرفراز خان، غلامان مصطفیٰ کمیٹی کا صدر، آپ کے درمیان میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ کل سے ملت اسلامیہ میں ایک انتشار کا ماحول چل رہا ہے، اسی مناسبت میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں کہ ہم غلامان مصطفیٰ کمیٹی کی جانب سے عیدگاہ بلالی جمعہ کے دن صبح اولین سعادت پہ ہم جا کے وہاں پہ شکرانے کے طور پہ باجماعت نماز ادا کریں۔ اس کے بعد بہت بڑا ایک انتشار کا ماحول کریٹ ہو گیا ہے پوری امت میں، تو لہٰذا ہم اسی کو کلیئر کرنے کے لیے میں آپ کے درمیان میں آیا ہوں۔ اور سب میں پہلے میں ملت اسلامیہ سے بے حد معذرت چاہتا ہوں۔ معذرت اس وجہ سے چاہتا ہوں کہ ہم نے وہاں پہ باجماعت نماز ادا کی، اور ہم نے ہمارے سر کے تاج جو علماء اکرام ہوتے ہیں ان سے معلومات کیے، تو یہ معلوم ہوا کہ باجماعت ادا نہیں کر سکتے، نماز جو شکرانہ کے طور پہ ہے وہ باجماعت ادا نہیں کر سکتے۔ اسی مناسبت میں آپ تمام سے معذرت چاہتا ہوں۔ اگر کسی کے بھی دل کو ہمارے ذریعے ٹھیس اگر پہنچی تو ہم تہہ دل سے معذرت چاہتے ہیں، اور ہمارا اسلام یہ پیغام دیتا ہے کہ معذرت چاہنے میں پہل کریے۔ اگر کچھ غلطی اگر ہم سے ہوئی تو ہم آپ سے بے حد معذرت چاہتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ یہ ایک پہلی غلطی ہے اور یہ آخری غلطی ہے، انشاءاللہ اس کے بعد کوئی قسم کی غلطی نہیں ہوئیں گی۔ ملت اسلامیہ کو متحد کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کرتی، انتشار کرنے کا کام غلامان مصطفیٰ کمیٹی نہیں کرتی۔